الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان من صلی علی کل یوم ثلاث مرات وکل لیلۃ ثلاث مرات حبا بی وشوقا الی کان حقا علی اللہ ان یغفر له ذنوبه تلک اللیلۃ وذالک یوم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے: جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن کے اور اس رات کے گناہ بخش دے. اللہ کریم ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک لمیٹڈ گن کر اہتمام کے ساتھ خوشبو لگا کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر تنہائی میں بیٹھ کر کسی کو نہ معلوم ہو، کوئی رات کا کوئی پہر ہو، کوئی دن کا کوئی پہر ہو، کوئی آپ کا ایسا وقت ہو جو آپ کو پتا ہو اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کو معلوم ہو ہے وہاں پہ دستک آپ کی جا رہی ہو، تو ایک وقت مقرر کر لیں. مثال کے طور پہ رات کا کوئی وقت مقرر کر دیں. سب سو گئے ہیں 2 بجے 3 بجے 4 بجے جو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ صاف ستھرے کپڑے پہنے 2 رکعت نفل پڑھے 313 مرتبہ درود پاک، زیادہ نہیں 313 مرتبہ درود پاک پڑھے. کتابوں میں یہ جو بات میں کہنے لگا نا، کتابوں میں اصول موجود ہے کہ جو اہتمام کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا تھا نا، نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے اس کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کے پاس جا کر ہے نا میرا پیغام دے دو، تمہیں جو پریشانی ہے اپنی پریشانی کو دور کر لو، تمہیں جو چاہیے اسے جا کے لے لو. اور اگر پوچھے کہ کس نے بھیجا، اس کو کہنا کہ محبوب علیہ السلام نے بھیجا ہے. اور پوچھیں کہ کوئی گواہ ہے، کوئی گواہی ہے تمہارے پاس، کہنا تم درود پاک اتنا پڑھا کرتے تھے، کل اتنا پڑھا تھا تم نے، یا تم نے کل درود پاک نہیں بھیجا، روزانہ بھیجا کرتے تھے، کل کیوں نہیں بھیجا؟ جب اس کو پتہ لگ جائے گا تو پھر وہ تمہاری مدد بھی کرے گا. یا حضور علیہ السلام یوں بھی مدد فرماتے ہیں. کئی ایسے واقعے کتابوں میں موجود ہیں. ایک کاش ہم بھی پڑھیں، ہمارا بھی معمول ہو جائے درود پاک پڑھنے کا. جو سا درود پاک آپ کی زبان پر ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. درود ابراہیم آپ کی زبان پر جاری ہے، درود ابراہیم پڑھیں. درود تاج آپ کی زبان پر، درود تاج پڑھیں. درود شفا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و اصحاب بارک وسلم. اور بھی بڑے درود پاک کی سیغے ہیں. جو درود پاک ہے بس بیٹھیں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضوری حاصل کریں، حاضر ہو جائیں. اور آپ کے اس درود پاک کو کوئی اور نہ جانتا ہو، آپ یقین جانیں کہ جلدی سرکار علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہو جائے گی. ہاں جلد ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم غلام ہیں، اے کاش کبھی ایسا بھی خواب میں میرے ہوں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئیں. کرم فرمائیں گے. لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، تم اس کے طرفدار ہو اور تم اس کے مددگار ہو آقا جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے. وہ اپنے غلاموں کو نبھاتے ہیں یار، یقین کریں نبھاتے ہیں. کاش ایسا ہو. کریں گے؟ کریں یار. میں بھی کروں گا انشاءاللہ. میں بھی نیت کرتا ہوں ایک وقت ایسا ہم مقرر کریں گے کہ جس وقت میں کسی کو نہ معلوم ہم وہ درود پاک پڑھیں سرکار کے بارگاہ میں. بھلے 10 مرتبہ پڑھیں، 1 مرتبہ پڑھیں یار، پڑھیں تو صحیح. کوئی وقت ہو جو کسی کو نہ معلوم، آپ کو معلوم ہو، سرکار کی بارگاہ کی حاضری ہو، بس ہو. انشاءاللہ کریں گے. آئیے ایک مرتبہ صلح برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے
حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے، خصوصاً اس ہفتے میں جو دنیا سے رخصت ہوئے مسلمان، ان کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کوئی ہمارے بزرگ ہیں حضرت سیدنا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ، آپ لکھتے ہیں نا، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو، اجل آئی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو، اجل آئی ہو، یہ تو اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ ایک کاش ایسا ہو، ہماری تنہائی ہو سرکار کی یاد، ان کی یاد میں بس وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے سو جاؤ، درود پاک کے گجرے نشاور کرتے ہوئے سوئے، سر کی آنکھیں کیا بند ہوں، دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، پھر وہ پیارے پیارے آپ کا جلوہ فرما دیں، پھر وہ آقا جلوہ فرما دیں گے انشاءاللہ۔ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمارے لیے ہماری جو ہے نا ہماری سستیاں آڑی آئی ہوئی ہیں، ورنہ وہ تو تیار ہے جلوے دکھانے کے لیے، وہ تو جلوے دکھا رہے ہیں، ہماری سستیاں۔ خیر، اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بڑا پیارا موضوع ہے، کشف المحجوب، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب، اس میں سے جو ہے نا ایک موضوع ہے معرفت کا دروازہ۔ معرفت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی پہچان، عارف، جاننے والا۔ من عرف ربہ فقط، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا ہے۔ تو آج ہے معرفت کی پہچان۔ کیا ہے معرفت؟ اللہ فرماتا ہے وما قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ فرمایا اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنایا کہ میری عبادت کریں۔ سفر المظفر کا مہینہ ہے، 20 تاریخ کو ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں بہت عظیم الشان ہستی ہیں جن کا نام ہے داتا حضور علی بن عثمان حجویری۔ کیا نام ہے جی؟ علی بن عثمان حجویری، المعروف داتا حضور، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑی چڑ ہوتی ہے، چڑن والے چڑھتے ہیں، داتا کیوں کہتے ہو؟ بھائی داتا نہ کہے تو کیا کہیں، دینے والے کو تو داتا ہی کہتے ہیں، اور دینے والا تو اللہ ہے۔ میں کہ وہ تو جواد ہے، وہ تو جواد ہے۔ داتا تو وہ ہے جو کسی سے لے کر دے۔ داتا کسے کہتے ہیں؟ اب بولو تو صحیح، تانوں میں پتے دی گل دسن لگا، مت دی گل دسن لگا، لے لو مت۔ داتا کہتے ہیں جو کسی سے لے کے دے۔ داتا کسے کہتے ہیں؟ جو کسی سے، ظاہر بات انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے لے کے دینا ہے۔ داتا رب کو کہتے ہیں، رب نے کس سے لینا ہے بھائی؟ اگر آپ داتا کو، اللہ کو داتا کہتے ہیں نا، آپ غلطی پر ہیں۔
آپ کا مطلب ہوا کہ اللہ بھی کسی سے لے کے دے رہا ہے، اللہ بھی کسی سے لے کے دے رہا ہے، پھر آپ کا مطلب یہ ہوا۔ ہمارا مطلب یہ ہے ہی، اللہ تو جواد ہے، اللہ تو کریم ہے، دینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو کسی سے نہیں لیتا، سب کو وہی دیتا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، سب اس کی بارگاہ کے مانگت ہیں، سب اس کی بارگاہ کی رسائی حاصل کرنے والے ہیں۔ داتا اللہ کو نہیں کہتے۔ داتا کا مطلب صرف یہ یاد رکھیں نہ، یہ دیکھیں عربی میں کوئی داتا نہیں لفظ، یہ فارسی کا لفظ ہے، عربی میں ہے ہی نہیں، قرآن میں کوئی لفظ داتا نہیں ہے۔ اللہ کے جو 99 مشہور نام ہیں ان میں کوئی داتا نہیں ہے، پھر تم نے یہ کیوں اللہ کو داتا کہہ دیا بھائی؟ غریب نواز کہتے ہیں، غریب نواز اللہ، اور غریب نواز وہ ہے جو کسی سے لے کر کسی کو نواز دے، غریبوں کو جو نوازے ہیں اس کو غریب نواز کہتے ہیں۔ بڑے آج کل جو ہے نا پریشانی ان لوگوں کو ہو جاتی ہے۔ ارے اللہ کے بندو دیکھو تو صحیح، ہم کہہ کس کو رہے ہیں، کن کو کہہ رہے ہیں یہ الفاظ؟ تجھے تو نہیں کہا، فلاں کو تو نہیں کہا، فلاں کو تو نہیں کہتے۔ لاؤ کوئی داتا، ان کے مقابلے میں کوئی داتا لے کر آتے تو لاؤ۔ دنیا داری میں اگر دیکھا جائے تو ان کے مطابق ان کے مقابلے کا کوئی داتا لا سکتے ہو؟ اور کوئی داتا دوسرا ہے؟ کوئی غریب نواز دوسرا ہے؟ اور کوئی نظام الدین دوسرا ہے؟ اور معین الدین ہے کوئی دوسرا؟ اور کوئی گنج شکر ہے دوسرا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے علی بھی ایک ہی ہے، داتا حضور بھی ایک ہی ہے، کرما والے بھی ایک ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ دوسرا کوئی بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اور یہ رب کی کرم نوازی ہے، سچی بات بتا رہا ہوں۔ وہ کہنا کئی داتے لگے پھرتے ہیں، بھی داتا تھے، وہ بھی داتا تھے، وہ بھی داتا، وہ بھی داتا، نا کوئی بھی نہیں۔ بڑے آئے نام لینے کے لیے، یہ نا نام چوری کرنے کے لیے بڑے آئے، لیکن لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا، الذین آمنوا کانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ پھر آگے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کی کلمات تبدیل نہیں ہے۔ جو اللہ نے ان کو نواز دیا نا، وہ انہی کو نوازا ہے، کوئی اور نہیں لے سکتا۔ یہ جو ایک وہ ہے نا، کیا کہتے ہیں، ڈیزگنیشن، اردو میں کیا کہیں گے بھائی علی رضا؟ اردو میں کیا کہیں گے؟ نہیں، ڈیزگنیشن کہتے ہیں کسی کو تمغہ دینا، تمغہ جو ہوتا ہے نا، تمغہ، یہ تمغہ ہے عہدہ۔ یہ جو عہدہ ان کو ملا کسی اور کو نہیں ملا، کسی کو نہیں مل سکتا۔ قیامت تک آنے والے زور لگا لیں، کسی کو نہیں مل سکتا یہ عہدہ، کیونکہ انہی کا عہدہ ہے۔ علاقے میں ایک ہی ایس ایچ او ہوتا باجی، دو ایس ایچ او ہوتے نہیں، جنگل میں ایک کوئی شہر ہوتا کافی۔ تو پیارے محترم صاحب، یہ ہے سفر المظفر کا مہینہ۔ 20 سفر المظفر کو داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عالم اسلام کی مشہور و معروف ہستی، تاجدار لاہور، حضور داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ آپ والدہ کی طرف سے، والد صاحب کی طرف سے حسنی حسینی سید ہیں، ان کو کہتے ہیں نجیب الطرفین، دونوں طرف سے سید ہونا۔ کم و بیش 400 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے، 34 سال کی عمر میں لاہور آئے۔ کتنی سال کی عمر میں؟ ساڑھے جڑے اس عمر کے نوجوان ہوتے ہیں، کوئی جا رہے ہوتے ہیں لندن، کوئی جاتا ہے پیرس، لندن کوئی جاپان چلا مال کمانے، اس عمر میں لوگ لندن جاپان جاتے ہیں۔ دیوانہ چلا سوئے بیابان مدینہ، جو غلام ہوتے ہیں نا، دیوانے ہوتے ہیں، وہ مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آئے 34 سال کی عمر میں، عین جوانی کے شباب کے عالم میں، کہاں؟ اپنے پیر صاحب کے حکم پر لاہور میں آئے دین اسلام کو عام کرنے کے لیے، جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں لگا دیا۔ دیوانی کہتے ہیں، جوانی دیوانی ہوتی ہے، یہ جوانی جو ہوتی ہے بے لگام گھوڑی کی طرح ہوتی ہے، اس کو جو قابو میں کر لے نا، جو اس کو قابو میں کر لے اس کو داتا ہی کہتے ہیں بھائی۔ جڑا انہوں قابو کر لے ہوئے، ہاں بولو سی، اوہ انہوں داتا ہی کہتے ہیں۔ جی ہاں، ہر ایک دے مسئلہ کم نہیں گا۔ اس دور میں اگر کہیں نا کہ جوانی کو جس نے قابو کیا وہ الیاس قادری ہے، اس دور میں اگر کسی نے قابو کیا تو الیاس قادری صاحب ہیں، ہاں انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار داتا حضور کیسے ہوں گے، کیسی زندگی گزارتے ہوں گے، کیسی عبادت کرتے ہوں گے، الیاس قادری کو دیکھ لیا۔
جی ہاں، بلا مبالغہ کیا تم الیاس قادری صاحب کو دیکھو، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا، آج ان کے دروازے پر یہاں دنیا سے رخصت ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ تقریباً 1000 ہونے کو آ رہا ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو 400 ہجری تھی، اور آج یہ 1448 سنہ ہجری ہے، ٹھیک ہے؟ اتنے دیر ہوگی ان کو دنیا میں۔ اچھا، یہاں پر آپ نے دین اسلام کا پیغام عام کیا، اور 30 سال کے عرصے میں آپ نے برے صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کو عام کر دیا۔ دین اسلام کی شمع روشن ہو گئی، ہر طرف داتا حضور کے چرچے۔ ایونی معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ مدینے تو ادھر آئے تو پھر جدو ادھر جان لگے نا 40 دن کا چیزہ کٹ کے 40 دن گزار کے 40 دن خدمت میں گزار کے کیا کہہ کے گئے پھر؟ ایویں نہیں یار، مزہ نہیں آ رہا۔ دیکھو ایک منٹ ٹھہرو، کل تسی قابو آنا میرے، پرسوں عرس شروع ہو جانا، تسی قابو نہیں آنا، چلو رل کے پڑھ ہی لئیے یار، مل کے پڑھیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل رہنما۔ اچھا، یہ جو ہم ان کا نام لیتے ہیں نا، انہوں نے ہم پر احسان کیا، انہوں نے ہم پر احسان کیا، تو ہم احسان کا بدلہ اس طرح دے رہے ہیں، احسان کا بدلہ اس طرح دے رہے ہیں کہ ہم ان کا نام لے رہے ہیں، اور یہ ہم نہیں لے رہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ چرچا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور چرچا عام ہے ان کا، یہاں لاہور میں نہیں، جہاں بھر میں ہے چرچا ان کا عام، جہاں بھر میں ہے۔ حقیقت میں انسان وہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو کسی انسان کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آج برے صغیر پاک و ہند میں مسلمان موجود ہیں۔ تو پیارے محترم صاحبیو، داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے اس شہر کو کیا کہا جاتا ہے؟ داتا نگر، داتا کی نگری ہیں۔ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ماہر عالم دین تھے، آپ نے کئی کتابیں لکھی، مگر افسوس اس وقت کتابیں محفوظ کرنے کا کوئی خاص ذریعہ نہیں تھا، لیکن آپ کی جو مشہور کتاب ہے نا، کشف المحجوب، یہ عام ہے، یہ مل جاتی ہے، اور بڑی زبردست کتاب ہے۔ یہاں تک کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، جسے پیر کامل نہ ملتا ہو وہ کشف المحجوب پڑھ لے، پیر کامل مل جائے گا۔ یعنی کہ ایسی کتاب ہے کشف المحجوب۔ اور اس کا مطلب کیا ہے جی؟ کشف المحجوب کا معنی ہے دل کے پردے کھولنے والی کتاب، دل کے پردے کھولنے والی کتاب۔ کشف المحجوب یعنی دل کے پردے کھولنے والی کتاب میں سب سے پہلے کشف میں داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ نے معرفت کو بیان فرمایا، یعنی آدمی کے دل کے پردے کھولنے والی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ پاک کی پہچان، معرفت۔ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ معرفت کیسے کہتے کسے ہیں؟ اللہ پاک کی معرفت ملنے کے فضائل کیا ہیں؟ معرفت ملتی کسے ہے اور کیسے ملتی ہے؟ ہم کون سے عملی طریقے اپنا کر درجہ عرفان حاصل کر سکتے ہیں؟ کشف المحجوب کی روشنی میں ہم کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی ابتدا ہم نے شروع میں کی ہے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو علم تفسیر کے بہت بڑے امام ہیں، فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ میں عبادت سے مراد معرفت ہے۔ عبادت سے مراد کیا ہے؟ معرفت ہے، یعنی آیت کا مطلب ہوگا کہ میں نے جن اور انسان اس لیے پیدا فرمائے تاکہ میری پہچان، معرفت حاصل کریں۔ ایک حدیث قدسی ہے جسے بڑے بڑے اولیاء کرام نے ذکر فرمایا اور اس سے بڑے بڑے مسائل نکالے۔ اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فعجبت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف، یعنی پس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے یہ مخلوق پیدا کی، یہ مخلوق پیدا کی۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا مخلوق کو پیدا کیا گیا
اس لیے تاکہ بندے اللہ پاک کی پہچان حاصل کر سکیں، آداب بندگی سیکھیں، اللہ پاک کی کمال بندگی اختیار کریں۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، ہماری اس کائنات میں بھیجنے کا مقصد اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ یہ صرف ایک کام ہمارے ذمہ ہے۔ پھر یہ کام پورا کر لینے کے بعد دیکھیے ہمارے لیے کیا کیا اہتمام۔ ہم اگر اس چیز کو اپنا لیتے ہیں نا، عبادت کو اپنا لیتے ہیں، معرفت کو اپنا لیتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ زمین ہمارے لیے، زمین کی پیدائش ہمارے لیے، آسمان کا شامیانہ ہمارے لیے، درخت ہمارے لیے، پھول ہمارے لیے، پتے ہمارے لیے، باغات سجا دیے گئے کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ بڑے بڑے پہاڑ، ٹمٹماتے ستارے، اربوں نوری سال میں پھیلی ہوئی کہکشاں، یہ گلیکسی کس کے لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے۔ اور پورا نظام شمسی، پھر زمین پہ اگتے ہوئے پودے، رنگا رنگ چیزیں، الگ الگ ذائقوں میں بھرپور پھل۔ آج کل آم بڑا مشہور ہے، مشہور کہہ رہا، آم بڑا عام ہے، آم بڑا عام ہے کیونکہ سیزن آم کا چل رہا ہے، جس کو پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ آپ یقین کریں کیسے ذائقے اس کے اندر، جس کو اللہ توفیق دے، وہ ایسے بھی یقین کریں نہیں کھا پاتے، کھاتے بھی نہیں کھا سکتے، ان کو یعنی کہ ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا یا ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے، لیکن عام پھلوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ نے کیسی قدرت اس کے اندر رکھی ہوئی ہے، سیب ہے، کیسی قدرت، سوچیں تو صحیح ہم یہ معرفت حاصل کریں۔ اللہ پاک کی معرفت حاصل کر کے صرف اور صرف اس کی محبت کرنے کے لیے یہ دل عطا کیا گیا۔ پھر چونکہ صرف عقل کافی نہیں تھی، انبیاء کرام بھیجے گئے، کتابیں نازل فرمائی گئی، ہماری ہدایت کے لیے سارے سامان کر دیے گئے، اہتمام کر دیا گیا۔ کیوں؟ اور میں نے آدمی اور جن اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ساری چیزیں کس کے لیے؟ کس کے لیے ہیں بھائی؟ ہمارے لیے۔ اور ہمیں کیا کیا؟ میری عبادت کرو، میری معرفت حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم صاحب، سوچنے کی بات ہے، اگر دنیا میں آ کر کوٹیاں بنا لیں، کاریں بھی خرید لیں، بینک بیلنس بھی بڑھا لیں، کاروبار پھیلا لیں، کئی ملکوں تک اپنے کاروبار کی شاخیں کھول لیں، ارب پتی ہو جائیں، مگر اپنی تخلیق کا بنیادی مقصد اللہ پاک کی معرفت، اللہ پاک کی عبادت نہ کر سکے تو بتائیں یہ کس چیز کے لیے ہے؟ پھر ہم تو بے مقصد ہو گئے نا۔ یہ جو سب چیزیں کس کے لیے تھیں؟ ہمارے لیے۔ اور ہمیں کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی معرفت کے لیے، عبادت کے لیے۔ اب ہم یہ بھی نہ کر پائیں، ہمارا مقصد تو فوت ہو گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ بازار سے چیز لے کر آؤ، مثال دے رہا ہوں، تمثیل ایک، جاؤ چیز لے کر آؤ۔ بچہ راستے میں جا کر ویڈیو گیم کھیلنے لگ جاتا ہے یا کھیل کود میں پڑ جاتا ہے۔ بھیجا کہاں تھا آپ نے؟ کوئی کام لینے کے لیے، کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا تھا، کوئی سامان لینے کے لیے بھیجا تھا۔ بچہ کہاں لگ گیا؟ ہٹ گیا اپنے مقصد سے۔ مقصد کیا تھا؟ کام پورا کرنا، لیکن وہ کیا کرنے لگ گیا؟ دنیا کے معاملات میں پڑ گیا، کھیل کود میں پڑ گیا، دوستوں یاروں میں بیٹھ گیا، ویڈیو گیم کھیلنے لگ گیا، یا کچھ اور، ویڈیو گیم تو پرانی چیزیں ہو گئی نا، یا کسی اور چیز میں پڑ گیا۔ مقصد کیا ہوا؟ جو اس کا مقصد تھا اس نے فوت کر دیا۔ ہمیں بھی اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم کہاں پہ لگ گئے؟ کوٹھیاں بنانے میں، مکان بنانے میں، بینک بیلنس بڑھانے میں۔ ایک بات بتاؤ، کوٹھیاں ساتھ لے کے جانی ہیں؟ عبادت ساتھ جائے گی۔ اور بینک بیلنس آج ٹھیک ہے، کمائی کریں، ہم یہ نہیں کہتے نہ کمائی کریں، کمائی کریں، کمائی کریں گے تو ہم مسجدیں بنائیں گے نا، کمائی کریں گے تو یہ مسجدیں کوئی نظام چلیں گے نا، کمائی نہیں کریں گے تو پھر کتنے جاؤں گے اسی؟ کمائی کریں لیکن ایک اعتدال کے ساتھ۔ آپ عبادت کتنی دیر میں کرتے ہیں؟ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ ظہر کی فجر کی نماز پڑھنے کتنی دیر لگی؟ بولی جو ٹائم کاٹے ہیں؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، قربان تو دیتے ہیں۔ ہاں جی بہت زیادہ تازہ، اللہ کرے آدھا گھنٹہ سرا جی مسجد۔ اللہ اکبر، قربان۔ فجر کی نماز حد 10 منٹ، زور کی نماز 15-20 منٹ، میں زیادہ بتا رہا ہوں، وہ کہنا سانو پتا جمعے کی نماز ہونی ہوئے گی، انہیں پتہ لگنا ہونی آنا دے۔ اللہ اکبر، السلام علیکم، ہو گیا۔ ہم دنیا کو کتنا وقت دے رہے ہیں، معرفت کو پانے کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں، اللہ کی عبادت کو کتنا وقت دے رہے ہیں؟ بتائیں، جس رب نے ہمیں دینا ہے، جس رب نے ہمارے کاروبار میں برکت دینی ہے، جس رب نے ہماری بیماریاں دور کرنی ہے، جس رب نے ہمارے گھر کی پریشانیاں دور کرنی ہے، جس رب نے ہماری بے اولادیاں دور کرنی ہے، جس رب نے ہمیں دنیا میں عزت دینی ہے، ہم اس رب کو چند وقت دے رہے ہیں، چند منٹ دے رہے ہیں۔ اور یہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار کتا ہے، حدیث مبارکہ ہے۔
ہم دنیا کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، نہیں رہے گی ہمارے پاس یہ دنیا، کر لے جو کچھ کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ بزرگان دین کے تذکرے جو آج ہم کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی جو تذکرے کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ نیکیاں کی تھیں، یہ نیک اعمال کیے تھے، تو آج ان کا نام زندہ ہے۔ یہ صرف نام زندہ نہیں بلکہ یہ خود بھی زندہ ہیں۔ جی ہاں، یہ خود بھی زندہ ہیں۔ آپ ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے، اسلام کی روح سے مردہ نہیں کہہ سکتے۔ مجھے نہیں پتا آپ اگر مردہ کہتے ہیں کون سے، آپ کس مذہب کے مطابق کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ کریم ان کو مردہ، دیکھو نا، چھوٹی سی بات میں بتانے لگا ہوں۔ ابھی جو میں نے قرآن کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ، ذرا غور رکھیے گا ذرا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں۔ موت خوف ہے یا نہیں؟ موت کا ڈر ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں مرنا بھول گیا ہے، کہتے ہیں نا، ان کو یہ بھی خوف نہیں ہے۔ بڑے بڑے جابر بادشاہ کے سامنے کیا کھڑے نہیں ہو جاتے تھے؟ یہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، گردن نہ جھکی جن کی جہانگیر کے آگے کھڑے بڑے بڑے جابر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ یہاں کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں ان کو کوئی خوف ہے، نہ آخرت کی زندگی میں۔ آخرت کی زندگی میں ہمیں مرنا ہوتا ہے نا، یار مرن تو بات ساڑھا کی ہوئے گا، یار مرن تو بات ساڑھا کی ہوتا ہے کہ نہیں سوچتے ہم۔ سوچتے تو ہم یقین کریں انسان بن جائیں، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں یار میرے مرنے کے بعد ہوگا کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے یار، میں نہ کمانڈیاں، کاش ہم یہ سوچنے والے بن جائیں، یار اتنا کما رہا ہوں، جائے گا کہاں؟ یہ کما آپ رہے ہیں، حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے تو حساب ہے، حرام ہے تو نیرا عذاب ہے۔ کما رہے ہیں ہم، میں بھی اس میں کسبہ شد، میں بھی شمار ہوں۔ میں غلط کر رہا ہوں، یہ مبین شاہ صاحب جو ہیں غلط کر رہے ہیں تو غلط ہے۔ کوئی سید کرے تو غلط ہے، تو غلط تو صحیح نہیں کر سکتا سید بھی۔ ہاں، تو جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کس کو راضی کر رہے ہیں؟ شیطان کو۔ کس کو راضی کرنا تھا؟ اللہ کو۔ کس کی معرفت پانی تھی؟ اللہ کی۔ اور طریقوں پہ کس کے چل رہے ہیں؟ ہم ناچ رہے ہیں اس وقت، شیطان ہمیں انگلی پہ نچا رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں دے رہا ہمیں شیطان۔ یاد رکھیں، یہ شیطان اور یہ دنیا بروز معاشر منہ بھیج لے گی آپ سے۔ آپ کہیں گے یا اللہ میں تو دنیا کے لیے کر رہا تھا۔ کس کے لیے؟ دنیا تو مردار ہے، اس کا طلبگار تو کتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، کوڑے کا ڈھیر تھا، وہاں پر ایک مری ہوئی بکری تھی یا مرا ہوا کتا تھا، مری ہوئی بکری تھی، جو غالب گمان میرا یہی ہے، مری ہوئی بکری تھی۔ اب اس کے اوپر مکھیاں بن بنا رہی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام وہاں سے گزرے، فرمایا اس کو کوئی لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے اس کو کوئی؟ نہیں۔ اس کا طلبگار کون ہے؟ کتا۔ فرمایا دنیا کی بھی یہی مثال ہے، دنیا مردار ہے، اس کا طلبگار کتا ہے۔ تو ہم دنیا کے پیچھے کیوں مارے پھر رہے ہیں؟ آپ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ آپ کو بالکل سکون والی زندگی دے دے گا۔ میں گارنٹی سے بات کر رہا ہوں۔ میں قرآن کی آیات کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں۔ یہ ریپیٹ کریں ذرا، میں نے کیا بولا ہے؟ ذرا سارے بولیں، جو سوچ رہا ہے وہ بھی بولے ذرا۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں، خدا کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں ہونے دے گا۔ بات ختم۔ اب آپ پوچھیں میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کس طرح کروں؟ مختصر سی بات ہے، نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ٹھیک ہے؟ کسی کی بھی بے ادبی نہیں کرنی۔ کسی سے مراد اللہ والوں کی۔ اللہ والوں میں سے ایک مسلمان سے لے کر اوپر تک چلے جائیں۔ ایک عام مسلمان، ادنا سا نکما مبین ہے نا، مثال دے رہا ہوں، ادنا سے مسلمان سے لے کر اوپر تک چلے جائیں۔ اوپر کون ہے؟ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ مخلوق میں حضور علیہ السلام ہے۔ ان سے اوپر کوئی نہیں۔ ان سے اوپر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ صرف خدا ان سے بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مخلوق میں حضور علیہ السلام سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ ان سب کا ادب کرنا ہے، بس صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین، ادب کرنا ہے، بے ادبی نہ کریں۔
بید بھی نہ کریں. معرفت کی پہچان لینی ہو تو بید بھی نہیں کرنی آپ نے. ادب والی زندگی گزارنے انشاءاللہ آپ کو معرفت مل جائے گی. آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہو جائے گی. آپ اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کریں, اللہ والوں کو راضی کریں, انشاءاللہ خیر ہی خیر ہو جائے گی. داتا حضور نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ اللہ تمہیں وہاں پائے جہاں پہ اس نے فرمایا ہے. اللہ تمہیں کہاں پائے؟ ایسا توجہ رکھو, اینو کرن دے اپنا کام. دیکھو وہ اپنے کام میں منہمی کے میری طرف نہیں دیکھ رہا. وہ کہ تسی کہو جے گئے اینی دیر سے بیٹھے انہوں ویکھن لگ پے جے مینوں چھڈ کے اسی پان لگے معرفت. میرے تکر پہنچی نہیں, رکھو تکر پہنچو گے تسی. سبحان اللہ. وہ ویکھدا پہ میرے وال دیکھو ایک بار بھی انہوں نہیں ویکھے کہ اسی ایویں لگے ہیں وہ ول منہ کرن. جڑا سکھا رہا انہوں ویکھدا نہیں, جڑا نواز رہے وہ منہ کرتے پہ. بہرحال پیارے مطلب سے ہم توجہ رکھا کریں نا, سیکھا کریں. آخری بات میں عرض کیا کرنے لگا تو بلا ہی دیا. چلیں آخری بات یہ ہے, ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ, اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رسوا نہیں ہونے دے گا. دنیا میں بھی عزت دے گا, آخرت میں بھی عزت ملے گی. اللہ کریم ان باتوں کو سمجھنے کی, ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں 3 دن میں یہیں پر ہی ہوں, داتا حضور کی بارگاہ میں. انشاءاللہ اس دفعہ یہیں پر رہیں گے تو آپ سے ملاقات اللہ نے چاہا تو ہو جائے گی. آپ بھی آئیے گا انشاءاللہ. دعوت اسلامی جو یہاں پر دینی کام کر رہی ہے نا, مزاراتی ہولی پہ جو کام کر رہی ہے وہ بھی دیکھیے گا. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی, اذان کے بعد سنتیں ادا کی جائیں گی. اذان